ابو بصیر امام صابر سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزمرہ کی نمازوں میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے اس کو قیامت کے دن کوثر نصیب ہوگی اور وہ درخت توبہ کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ مجمع البیان میں پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کر دے گا اور اسے پوری دنیا کی پیش کردہ قربانی کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف۔ رمضان المبارک میں اگر آپ عصر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو 4 کروڑ نیکیاں ملیں گی اور اس کی برکات الگ الگ ہوں گی۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی عظیم سورت ہے اور اس کو مختصر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے برکات اور وظائف کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ رمضان میں روزانہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوائد یہ ہیں کہ گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک اللہ اس کو حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر پر قدم نہیں رکھتی۔ روزانہ مسلسل پڑھنے سے اللہ اس کو کبھی بھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں بناتا۔ رزق کشادہ ہوتا ہے اور رزق میں دشواری بالکل نہیں ہوتی۔ روزانہ پڑھنے سے اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں اللہ انہیں غائب کے خزانوں سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری میں شفا ملتی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھتا ہے تو اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور ہر کام میں اسے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا تو 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ جو شخص سورۃ الکوثر کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ دشمن سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو 40 دن تک رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں سورۃ الکوثر اس کی ڈھال بن کر آ جاتی ہے۔ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہتے ہیں۔ روزانہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنے سے ہر قسم کے جادو اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت نیند طاری ہو گئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہنسنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورۃ الکوثر کو پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورۃ الکوثر کیا ہے؟ ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جنت میں جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے اور جس میں میری امت قیامت کے روز پانی پینے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمانوں میں ستاروں کی مانند ہوں گے۔ جب بعض لوگوں کو فرشتے کھول سے دور ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ اے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے بعد کیا دین اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر میں دنیا اور آخرت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے دنیا کے چپے چپے میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 5 وقت مسجد کے میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ پانا ایک مبارک نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گناہوں کی مغفرت، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بنایا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بنایا ہے۔ جب ہم رمضان میں روزانہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے اور کھانے پینے کی صحیح قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رمضان میں اپنے بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کو مکمل طور پر معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں سورۃ الکوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہیں اور اس کے کیا کیا وظائف ہیں، اور آپ کس کس طرح سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل انٹرسٹنگ نالج کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی معلوماتی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔